السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا 303 سیریل ہے۔ ہم نے آپ سے بات کی تھی قرض کے بارے میں، تو بقیہ باتیں جو بچی ہوئی ہیں قرض کے سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہاں تک جو بات میں نے کی تھی وہ یہ کہ قرض کب آدمی لے سکتا ہے، کس کاموں کے لیے لے سکتا ہے، اور قرض کس نیت سے لینا چاہیے، اور قرض کو نہ ادا کرنے پر جو ہے وہ کس قسم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ اور اس کے عذاب کی بات کی ہے، یہ ساری باتیں میں نے بیان کی تھی۔ آج ہم جو ہے باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ قرض کو معاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر قرضے کے، سب سے پہلے یہ جو بات، یہ اس ٹاپک پر جو بات ہو رہی ہے، قرض سے مراد وہ ہے کہ ایک آدمی ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے لیکن ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ اب ادا کرنے کی کوشش میں آج ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پر میرے پاس پراپرٹی ہے، ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جن کے اوپر قرض ہے، اگر وہ پراپرٹی بیچ کے قرض کو سیریس نوٹس لے تو آسانی سے قرضہ ادا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنی اس پراپرٹی کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ پیسہ مل جائے تو مزید پراپرٹی لے لیں گے، لیکن وہ قرض پراپرٹی کو بیچ کر قرضہ ادا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ، ایسے لوگ ہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے قرض کو ادا کرنا چاہ رہے ہیں ہر حال میں، لیکن کسی طریقے سے نہ پراپرٹی ہے اور نہ پیسے ہیں، کوشش پوری کر رہے ہیں۔ تو ایسی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرش الہی کے سائے میں، بعض روایت پہ آتا ہے کہ اللہ کے پاس قیامت میں جن لوگوں کو سایہ دیا جائے گا اس میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے ایک آدمی نے کسی آدمی کے قرض کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ قیامت میں اللہ کے اس سائے کے نیچے ہوگا جب ساری مخلوق جو ہے وہ دھوپ میں ہوگی اور سخت گرمی میں ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت میں ایک آدمی سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے کون سا ایسا دنیا میں کام کیا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں تو ایسا مجھے کوئی خاص یاد نہیں آتا، لیکن میں مالدار آپ نے مجھے بنایا تھا، تو میں جب لوگوں کو قرضہ دیتا تھا تو جن لوگوں کے پاس سہولت ہوتی تھی ان سے تو میں سختی سے لیتا تھا، لیکن جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ پریشان ہے تو میں اس کو کیا کر دیتا تھا؟ ختم کر دیتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ تو نے قیامت میں میرے بندوں کے ساتھ خلاصی اختیار کیا اور اس کو چھٹکارا دیا ہے، آج میں تم کو چھٹکارا دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ چھٹکارا دینے کے بعد پروردگار عالم اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لہذا قرض کو معاف کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن شرط اسی مقروض کے بارے میں ہے جو ادائیگی کی کوشش کر رہا ہے اور ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ قرض کے ادا کرنے کے لیے اسلام نے، آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ جن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ دینے کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے کہ زکوٰۃ کون دے، زکوٰۃ دو، یہ باتیں تو بے شمار آیتوں میں ہے، لیکن زکوٰۃ کون دے گا، زکوٰۃ کتنی دے گا، زکوٰۃ کب دے گا، یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ قرآن میں ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی۔ وہ پوری آیت ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، پوری 8 لوگوں کو وہاں پہ گرایا گیا ہے، تو اس میں سے ایک جو ہے نا ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کے اوپر قرضہ ہو گیا ہے، وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس 8 کیٹیگری میں ایک جو ہے نا وہ مقروض لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کی پالیسی میں سے، اسلام کی پالیسی میں یہ بات ہے کہ بندوں کا حق ایک دنیا میں زیادہ سے زیادہ ختم ہو کر کے بندہ اوپر آوے،
کیونکہ اگر بندے کا حق اوپر جاتا ہے تو ایسی شکل میں جو ہے نا پروردگار عالم اس کو معاف نہیں کرتا ہے، معاف اسی کو کرتا ہے جو اللہ کا اپنا حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ میں اس کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا ایک پوائنٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے مسلم شریف کی کہ تصدقوا علیہ، کہ آپ اس پر صدقے کے ذریعے بھی اس کو جو ہے کیا کر دیں، چھٹکارا دلائیں۔ اگر تمہارا جو ہے بھائی کوئی ایسا پریشان ہے، مسلمان بھائی رشتہ دار ہے تو آگے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن عام مسلمان بھی جو ہے اگر پریشان ہے اور ہمارے پاس اگر اپنی ذاتی طور سے مدد کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو زکوٰۃ کی مد سے اس کو جو ہے خلاصہ کرانا چاہیے تاکہ قیامت میں یہ پکڑ اللہ کی پکڑ سے بچ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں رشتہ داروں کو اور حکومت دونوں کو ایک پالیسی بتائی۔ اسلامی حکومت کے تو بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ اسلامی حکومت ہے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ قرضہ لیا ہے اور قرضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اسلامی حکومت کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ اس سے کیا کریں، اس کے قرضے کو ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو مدنی زندگی ہے، مدنی زندگی میں شروع کے حالات تو ٹائٹ رہے ہیں اکنامکلی، پیسے کے لحاظ سے، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول کے ہاتھ کھلا اور پیسے بہت آئے۔ تو پہلے جب جنازہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پوچھتے تھے کہ اس کے اوپر قرضہ ہے کہ نہیں ہے، اگر لوگ بتا دیتے تھے قرضہ ہے تو آپ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب حالات ٹھیک ہوئے تو آپ یہ کہتے تھے کہ اگر قرض ہے تو مجھ پر ہے، فعلیہ قضاؤہ، اس کا ادا کرنا میرے ذمے ہے، اور اگر اور اس کے وارثین بھی ہیں اور پراپرٹی بھی ہے تو بھی آپ لوگ بانٹ لیجئے، ہم اس کا قرضہ ادا کر دیں گے۔ تو اسلامی حکومت میں اگر اس بات کی رپورٹنگ کر دی جائے صحیح کہ یہ بندہ قرضہ نہیں ادا کر سکتا ہے تو ایسی شکل میں کیا کرتے ہیں کہ قرضہ جو ہے وہ زکوٰۃ فنڈ سے دے کر کے ادا کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی عربوں میں رمضان کے مہینے میں خاص کر اس قسم کے قرضے ادا کیے جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، مطلب بہت سے لوگوں کے اوپر ایسے فائن ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ تنہا ادا ہی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کسی نے ڈرائیونگ میں کسی کا ایکسیڈنٹ کر دیا، مر گیا، اب وہ اگر گاڑی انشورڈ نہیں ہے تو اس بندے کے اوپر 100 اونٹ کی قیمت آ جاتی ہے، وہ لاکھوں درہم ہوتی ہے۔ تو پھر بادشاہ جو ہوتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں ایسے قیدیوں کو رہا کراتے ہیں اور وہاں سے فنڈنگ ان کو کر کے جو ہے نا کی دی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں کو چندہ کرنے کی الگ سے ایک اپلیکیشن مطلب اپروول دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ پریشان ہے، اگر چندہ کرنا چاہتا ہے تو چندہ کر سکتا ہے۔ تو سرکاری طور پر اسلام اگر کوئی آدمی پریشان ہے تو سرکار کو، گورنمنٹ کے ذمے لگایا جاتا ہے کہ آپ اس کے قرضہ کو ادا کریں۔ رشتہ داروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رشتہ دار جنت سے نہ روکا جائے، فَإِن شِئْتُمْ، اگر تم چاہتے ہو تو فدیہ دو، فَفْدُوا، فدیہ دو، وَإِن شِئْتُمْ، اور اگر تم چاہتے ہو تو ان کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دو۔ تو جب ایک قبیلے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے اوپر قرضہ ہے، نماز پڑھانے کے بعد جب نماز پڑھ چکے لوگ، اللہ کے رسول نے تو نماز نہیں پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ نے پوچھا اس قبیلے کا کوئی آدمی موجود ہے، تو پہلی مرتبہ جب پوچھا تو وہ خاموش رہا، پھر دوبارہ پوچھا کہ اس قبیلے کا کوئی اس کا رشتہ دار موجود ہے، پھر وہ خاموش رہا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس کے قبیلے کا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے پوچھا تو آپ نے بتایا نہیں، پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ، میں کوئی سختی کرنے کی بات نہیں کہنے جا رہا تھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے، قریبی آدمی ہے، اس کے اوپر قرض ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو روک دیا گیا، یعنی جنت سے جانے سے اس کو روک دیا جا رہا ہے، لہذا آپ اس کی طرف سے کیا کریں، قرضے کو ادا کریں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ واجب ہے یہ، لیکن تلقین دلائی گئی ہے کہ رشتہ داروں کو چاہیے کہ اگر ایسا کوئی اس کا رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار ہے، تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسلامی حکومت ہو یا یہ کہ کوئی بھی قرضے دار کس حد تک اپنے قرضہ کے بارے میں جھگڑ سکتا ہے، کمپلین کر سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے، وہ میں آپ کو ساری باتیں بتاتا ہوں۔ یہ اسی کے بارے میں ہے، یاد رکھے کہ جو قرضہ، یہ اب جو بتانے جا رہا ہوں، قرضہ دے سکتا ہے لیکن کیا کر رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے جان بوجھ کر کے، پیسے بھی ہیں، پراپرٹی بھی ہے، بیچ کر کے بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کی عادت بن گئی ہے کہ لوگوں کو ایسے ٹوپی ڈالتے رہنے کی۔ تو اگر اسلامی حکومت ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ
اسلامی حکومت میں اس کو فاسق کا ٹائٹل دیا جائے گا۔ فاسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سرکاری طور پر کسی بھی وٹنس میں کھڑا ہو جائے تو پھر ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی یہ اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کو اگر فاسق قرار دے دیا گیا مارکیٹ میں یا سوسائٹی میں، تو جیسے چاند کی گواہی دینی ہے یا کسی کوئی بھی گواہی عدالت میں جا کر دینی ہے تو پھر ایسے آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ایسے کو فاسق کہا جاتا ہے، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اس کی عزت یحل عرضہ و عقوبتہ، کہ اس کی عزت اور اس کو سزا دینا دونوں جائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو عزت کی بات ہے کہ اس کی عزت حلال ہو جاتی ہے، تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا کہ اس کی عزت حلال ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ اس کی بے عزتی کی جا سکتی ہے۔ تو پھر الگ الگ یہ رائے ہے کہ بے عزتی کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زبان سے اس کو برا بھلا کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے ایسی گالی نہیں دی جائے جس کا تعلق دوسرے سے ہو۔ مطلب ایک آدمی کھڑا ہو کر ماں کو گالی دے رہا ہے، قرضہ لیا ہے اس نے، گالی کھا رہی ہے ماں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرضہ لیا ہے اس نے، وہ بہن کو گالی دے رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے قرضہ لیا ہے آپ اس کو جو ہے زبان سے برا بھلا کہہ سکتے ہیں، بے شرم ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے۔ یہ ساری باتیں ایسے مقروض سے کی جا سکتی ہے جو ٹال مٹول کر رہا ہے اور پیسہ نہیں دے رہا ہے۔ اچھا، امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں چرچا کر سکتا ہے، مطلب لوگوں کو یہ بتا سکتا ہے کہ بھائی اس سے ہوشیار رہو، یہ قرضہ لے لیتا ہے تو کسی کا قرضہ نہیں دیتا ہے، تو اس کی شکایت کرنا جائز ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یغلظ لہ، کہ سخت کلامی غصے سے اور زور دے کر کے اس کو بات کی جا سکتی ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو بطور ظالم کے دوسروں کے سامنے ذکر کیا جا سکتا ہے، کہ لوگ جو ہے نا، اگر اس میں کوئی ایسا خاص کر ایسا بندہ کہ جس سے اس کا دوستی ہے تو اس کو غیبت کر کے کہ یہ بندہ ایسا خراب ہے، اور اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کے اثرات سے ہمارا قرضہ واپس آ جائے گا تو اس کے پاس جا کر اس کی غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ یہ جو دوسرا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عقوبتہ، کہ اس کو سزا دینا جائز ہے، تو یقینی بات ہے سزا کا تعلق کس سے ہے؟ گورنمنٹ سے ہے۔ پہلے جملے کا تعلق تو انڈیویجول ہے، لیکن دوسرے لفظ کا تعلق کس سے ہے؟ حکومت سے ہے۔ حکومت کے بارے میں یہ ہے، ابو سفیان، عبداللہ بن مبارک، امام وقی اور قاضی شریح، ان سب کی ایک رائے ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک قید کر دیا جائے گا جب تک کہ یہ قرضہ نہیں دیتا ہے۔ اچھا، اگر یہ نادار ہے، مطلب یہ کہ حقیقت میں پریشان ہے، تو پھر کسی کے نزدیک قید نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اگر آپ قید کر دیں گے تو ایک پرابلم یہ ہوگی کہ تمہارے قرضہ کے بھی چانسز ختم ہیں۔ جو ٹال مٹول کرنے والا ہے اس کو مارکیٹ میں اپنی عزت کا بھی خطرہ ہے۔ اس کو جب جیل ہوگی نا تو وہ کیا کرے گا کہ اس کو اپنی عزت کے خطرے کی وجہ سے قرض ادا کرے گا۔ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا پچھلے 2 سال پہلے کہ ہندوستان کے بینک اگر چاہیں، جو لوگ بینک میں قرضہ نہیں دے رہے ہیں، کہ میگزین میں اور اخبارات میں ان کے نام دیے جا سکتے ہیں، تو مستقل جو آپ دیکھیں نوٹس آتی رہتی ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ اس بندے کو بے عزتی کرنے کی غرض سے اس کا نام جو ہے وہ اشتہار میں دیا جاتا ہے، تو تاکہ وہ اپنی عزت محسوس کر کے قرضے کو کیا کرے؟ واپس کرے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ نادار کو نہ کرے ایسا، مطلب اس کو سزا نہیں دیں، جیل میں نہیں ڈالیں، کیونکہ 2 نقصان ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ خود کیا کھائے گا، جب نادار ہے اپنے بیوی بچوں کا ڈیلی کا خرچہ کیسے چلے گا، اور دوسرا ہے کہ تمہارا قرضے بھی واپس ہونے کے اب چانسز کم ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اگر باہر رہے گا تو ہو سکتا ہے کچھ محنت کر کے کمائے اور تمہارا قرضہ واپس کرے، تو اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ جو بندہ شرارت کر رہا ہے، پراپرٹی بیچ کر پیسہ دے سکتا ہے، اس کے پاس مال بھی موجود ہے اور اس کے باوجود نہیں دے رہا ہے، تو ایسی شکل میں ان لوگوں کی سب کی رائے یہ ہے کہ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں سب میں صحابہ بھی شامل ہیں، کہ ان سب کی جو ہے رائے ہے کہ اس کو سزا دینی چاہیے اور قید کر دینا چاہیے۔ دوسری سزا دے سکتی ہے سرکاری اسلامی حکومت، کہ اس کو ٹریولنگ سے روک سکتی ہے۔ ٹریولنگ اگر کر رہا ہے، پکنک کے لیے ٹریولنگ کر رہا ہے، اب یقینی بات ہے قرضہ نہیں ادا کر رہے ہو، تم پکنک منانے جا رہے ہو، وہ پیسہ تم پہلے ہی ادا کرو۔ اگر حج کا سفر کر رہا ہے، اب مثال طور پر ایک آدمی نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں ذی الحجہ میں تمہارا پیسہ واپس کروں گا،
اب ذی الحجہ میں اس کو حج کرنے کا پروگرام بنا رہا، حج کرنے جا رہا ہے، اگر وہ جا کر کے کمپلین کر دے اسلامی حکومت میں تو اس کو حج سے روک دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا اس پیسے سے اس قرضے کو ادا کرو۔ تو سفر سے روک دینا، جس کو آپ کہتے ہیں نا بین کر دیتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں ایسا، تو اس کو جب مقروض ہو جاتا ہے تو آؤٹ آف کنٹری جانے سے کیا کرتے ہیں، روک دیتے ہیں، تو اس کو جو ہے روکا جا سکتا ہے۔ جو چیز، تیسری بات بطور سزا کے، جو چیز اس نے رہن میں رکھی ہے، کبھی کبھی ہوتا نا کہ قرضہ لیتے ہیں اور قرضے کے بدلے میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ وہ اس کو رہن کو بیچے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس سے پوچھے، کس سے، جس نے قرضہ لیا ہے کہ دیکھو تم قرضہ وقت پر نہیں دے پا رہے ہو، تم نے یہ گھڑی رکھی ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ میں تمہاری گھڑی بیچ کر اپنا قرضہ لے لوں گا، اور اگر زیادہ ہو گیا تو بقیہ تم کو واپس کر دوں گا، اگر کم رہے گا تو وہ تمہارے پر باقی رہے گا۔ مطلب 500 روپے لیا ہے، گھڑی 400 کی بک رہی ہے تو 100 روپے ابھی بھی مقروض رہے گا وہ۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ پوچھا جائے پھر بیچا جائے۔ بقیہ تین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو بیچ کر کے اپنے قرضے کو چکتا کروا لے، یہ بھی اس کو رائٹ ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کو اکاؤنٹ سیز کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا کہ حضرت معاذ کے اوپر قرضہ تھا، تو حضرت معاذ نے کسی چیز میں خرچہ کرنا چاہا، حضور اعظم نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ خرچہ نہیں کر سکتے ہو، پہلے قرضہ ادا کرو۔ یہی وہ سسٹم ہے جس کو اکاؤنٹ سیز سسٹم کہا جاتا ہے، کہ جب بینک کرپٹ کوئی اپنے آپ کو دکھلاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اکاؤنٹ کو سیز کر دیتے ہیں۔ تو آج بھی عربوں میں یہ اکاؤنٹ سیز کر دیا جاتا ہے، مطلب مثال پہ بندہ قرضہ ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے دکھلائے، بیلنس بتا رہا ہے اور یہ وہاں سے اٹھا کر کے نہیں دے رہا ہے، تو اس کو اس کے تصرف سے بھی روک دیا جائے گا۔ کبھی کبھی ایسی بھی شرارت کرتے ہیں لوگ کہ جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں پیسہ مجھے دینا ہی پڑے گا تو اس سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو خالی کرنا چاہتے ہیں۔ تو جیسے ہی بینک والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو ان کو پہلے سے ہدایت ہے کہ آپ اس کے اکاؤنٹ کو کیا کر دیں، سیز کر دیں، اور سیز کرنے کے بعد اس کو نوٹس دیں اور اس میں سے پیسہ نکلوا کر کے کیا کریں، قرض والے کو ادا کریں۔ اچھا، صدقہ واپس کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، سنن کبریٰ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب مقروض تھے اور انہوں نے صدقہ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ مقروض ہیں اور صدقہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ جو صدقہ دے رہے ہیں نا اس کو بیچو۔ تو وہ غلام انہوں نے صدقہ کیا تھا، قرضہ نہیں ادا کر رہے تھے۔ ایسا بہت سے لوگ ہیں نا، عمرے پہ عمرہ جا رہے ہیں، قرضہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس غلام کو مارکیٹ میں بیچا، وہ 800 درہم کا بکا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہے، اس کا 800 درہم پہلے کیا کرو، قرضے والے کو ادا کرو۔ یہ بھی اسلامی حکومت کر سکتی ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر جو ہے نا ہمارے پاس پوری پالیسی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈارک میں رکھ کر کے بات کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اس بات کا مستقل چیلنج کرتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ لائف کیسے گزاریں۔ اس عبادت اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کا تعلق تمہاری ذات سے ہے، اس کے بارے میں تو ہر مذہب کچھ نہ کچھ گائیڈ کرتا ہے، کچھ یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہر مذہب بولتا ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس میں سارے مذہب کے پاس کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی کیپٹل نہیں ہے کہ وہ عوام الناس میں بطور قانون کے کوئی بات جو ہے وہ پیش کر سکے۔ لہذا اسلام کے ماننے والوں کو ان ساری چیزوں پر فخر کرنا چاہیے۔ اچھا، اگر ایک آدمی کی وفات ہو گئی، قرضہ لیے ہوئے تھا، اب شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ قرآن مجید نے اس بات کی ہدایت فرمائی کہ آدمی کے اوپر اگر قرضہ ہے تو پراپرٹی تقسیم نہیں ہوگی، پہلے سب سے پہلے اس کی پراپرٹی سے اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیجئے، انتظام کرنے کے بعد اس کا قرض ادا کیجئے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس ترتیب ہے کہ مرنے آخر میں پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے، پہلے تجہیز و تکفین ہو جائے گی، پھر قرضہ ہو جائے گا، پھر وصیت ادا کی جائے گی، پھر چوتھے نمبر پہ کیا ہوگا کہ اس کو جو ہے اس کی پراپرٹی تقسیم ہوگی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر پیسہ ہی نہیں ہے مرنے والے کے پاس تو جن لوگوں کا شیئر ہے اس میں پراپرٹی میں اسی شیئر کے لحاظ سے یہ قرضہ ادا کرے۔ نہیں سمجھے؟ مطلب ایک آدمی کو 1/3
प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना है या बीवी को 1/8 मिलना है, तो बीवी क्या करे कि अगर इसके पास होना तो ये 1/8 उस कर्ज में से ये वापस करे। तो इस तरह, लेकिन ये कोई वो मतलब वाजिब दर्जा नहीं है। बाद लोगों ने इसकी एक शक्ल निकाली है कि जिन लोगों के, जो लोग इसमें शेयर होल्डर्स है, उसी परसेंटेज में क्या करें, उसका कर्जा भी अदा करें। और अगर वो कैफियत नहीं है, प्रॉपर्टी मौजूद है, तो प्रॉपर्टी को हाथ ही नहीं लगाया जाएगा जब तक कर्जा नहीं है। फिर कर्जा अदा करने का सिस्टम है। मिसाल के तौर पर एक आदमी की 1000 रुपये प्रॉपर्टी है, टोटल कैपिटल 1000, गौर से तो नहीं है इसको। एक आदमी से उसने 200 रुपये ले रखे हैं, एक आदमी से उसने 800 रुपये ले रखे हैं, एक आदमी से 1000 रुपये ले रखे हैं। अब आपने सोचा चलो ये 1000 है ना, 1000 वाले को पे कर देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये देखेंगे कि इस 1000 वाले में से क्या परसेंटेज निकाल के 200 वाले को देना चाहिए। तीनों को देंगे, भले तीनों का कर्जा अदा नहीं हो। एक को दे करके ऐसा नहीं करेंगे 1000 रुपये तुम्हारा, या 800 वाले बड़ी रकम है, चलो 800 उसको दे दे और 200 इसको दे दे, 1000 पूरा हो गया, 1000 वाले को छोड़ो यार, अब पैसा नहीं दे। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि तब उसको ज्यादा तकलीफ होगी 1000 वाले को कि इन दो ने बांट लिया और हमको नहीं दिया। तो इसलिए उसका 1000 में ये फीसद निकाला जाएगा कि 200 के लिहाज से क्या फीसद निकलता है, उसको दिया जाएगा। 1000 वाले को 1000 के लिहाज से दिया जाएगा और 1000 वाले को 800 के लिहाज से दे करके तकसीम किया। अगर सबका पूरा हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं पूरा हुआ तो गोया तीनों का मकरूज बरकरार है। बात समझे? अच्छा, अगर एक आदमी ने कर्जा ले रखा है तो इस कर्जा वाले से 3 चीजों का एहतियात की जाएगी। नंबर 1, इसका हदिया नहीं लिया जाएगा। यानी एक आदमी ने कर्जा दे रखा है, मैं कर्जा दिया हूं, एक बंदे ने कर्जा लिया है, वो ला करके मुझे गिफ्ट करता है, ऐसे शख्स का गिफ्ट कतई कबूल नहीं किया जाएगा। एक ही शर्त पे गिफ्ट इसका कबूल किया जा सकता है कि कर्जा देने से पहले भी ये आपस में गिफ्ट का लेन देन करते रहते थे, तब तो ऐसी शक्ल में इस बंदे का गिफ्ट कबूल किया जा सकता है। लेकिन मैं जब कर्जा दिया, इसके बाद क्या कर रहा, मुझे गिफ्ट दे रहा है, तो ये क्या है, शरई लिहाज से सूद की एक किस्म है जो दूसरे अंदाज में आ रही है। इसी तरह से इसकी दावत नहीं कबूल की जाएगी। अगर ये अपने घर में बुलाता है, ये क्या कर रहा है, ये हकीकत में रिश्वत और सूद का एक दूसरा दरिया है कि वो अपने वक्त से डिले करे, अगर मौका हो जाए तो और हमको मौका मिले। ये सब रिश्वत की एक शक्ल है। लिहाजा ऐसी शक्ल में उसकी दावत कबूल नहीं की जाएगी। दावत कबूल करने की भी वही शर्त है, अगर वो पहले से दावत देता रहा है, हमेशा इन दोनों में दावतें चलती रही हैं तो ठीक है, और अगर दावत नहीं चलती रही है तो फिर ऐसी शक्ल में उसकी मेहमान नवाजी, उसकी दावत, उसका हदिया, उमूमन ऐसा होता है, आपको मालूम होना चाहिए, जो मुआशरे में मिसाल के तौर पर एक आदमी ने कर्जा दे रखा है, अब उससे वो काम लेता रहता है, ये भी सूद है, ये भी आप नहीं कर सकते। मतलब अच्छा भाई रजिस्ट्रेशन चले जाना यार, फला काम कर देना, वो फला काम कर देना, इसके पहले वो इससे कोई काम नहीं लेता था। अब जब से कर्जा दिया है वो एहसान तले दबा हुआ है, लिहाजा उससे क्या करता है, इस किस्म से काम लेता रहता है। ये काम लेना भी जायज नहीं है। अगर वो काम ले रहा है जिसका मतलब कि अपने दिए हुए पैसे पर काम के जरिए सूद कर ले रहा है। मतलब अगर उस काम को करने के लिए एक लेबर को भेजता तो 100 रुपए लगते, वो 100 रुपए बचाया उसने ना, तो गया अपने उस कर्जे पर इसने सूद लिया। इमाम आजम अलैहिर्रहमा के बारे में आपको उस दिन बताया था कि इमाम आजम की तो राय ये है कि उसके घर की दीवार के साए में भी आप नहीं खड़े हो सकते, इतना भी जो है वो फायदा उठाना जायज नहीं है, आप उसके दीवार के साए में भी नहीं खड़े। लिहाजा उसकी दावत लेना, उसका सामान इस्तेमाल करना, उसको खुद इस्तेमाल करना, हदिया, सारी चीजें कतई जायज नहीं है अगर एक आदमी ने किसी से कर्जा ले रखा है। अच्छा, कर्जा एक आदमी दिया है, यानी मैंने कर्जा दिया है, अब इसकी ज़कात का क्या हुक्म है, नहीं समझे। बड़ी बड़ी रकमें दी हुई हैं, 5 लाख 6 लाख एक आदमी ने दे दिया। अब वो बंदा कह रहा है कि मैं ठीक है दे दूंगा, टाल रहा है, या ये एक्सेप्ट करता है कि भाई ठीक है 2-4-10 दिन की बात है। ये असल ये पूंजी जो है ना वो उसकी है जिसने ज़कात दी है, सॉरी जिसने कर्जा दिया है। लिहाजा जब वो ज़कात देगा तो इसको अपना कैश, हार्ड कैश मानेगा। जैसे 10 लाख पे ज़कात दे रहा है और 5 लाख रुपए उसके कहां पड़े हुए हैं, एक बंदे के पास जिसने कर्जा ले रखा है, तो ये टोटल 15 लाख पे ज़कात देगा। उस वक्त तक ज़कात देता रहेगा जब तक कि वो बंदा ये ना कहे कि मैंने तुमसे कर्जा लिया ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, बेकार की बात है, मैं तो कोई कर्जा लिया ही नहीं। जब वो कर्जे से इनकार कर देगा तब ऐसी शक्ल में क्या है कि वो ज़कात नहीं देगा। अब उसके ऊपर ज़कात की दोनों शक्लें इख्तियार कर सकता है। एक शक्ल ये है कि हर साल उसको
ہارڈ کیش مان کے زکوٰۃ دیتا رہے. اور دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جب ہر سال زکوٰۃ نہ دے, جب اس واپس کرے تو اس ٹوٹل پر پچھلا جتنا بقایا اس کو ملا کر زکوٰۃ دے. دونوں شکل وہ اختیار کر سکتا ہے, لیکن قرض کی دی ہوئی رقم ہماری رقم کہلائے گی. یہ کہنا چاہتا ہوں اصل قرض میں جو رقم دی گئی ہے یہ رقم ہماری ہے, لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ دیا جائے گا. آخری بات کہہ کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں. آج کل ہمارے پاس اے ٹی ایم کارڈ چلتے ہیں. یہ اے ٹی ایم کارڈ 3 طرح کے اے ٹی ایم کارڈ جنرلی اس وقت دنیا میں انٹروڈیوس ہیں. ایک اے ٹی ایم کارڈ یہ ہوتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے, میں پیسہ کیری کرنے کے بجائے, پیسہ اپنے ساتھ لے جانے کے بجائے میں کیا کرتا ہوں کہ بینک والوں سے پہلے ہم نے کاؤنٹ کر دیا ہے کہ بھئی ہم اس پر پرچیزنگ جتنا ہمارا اماؤنٹ موجود ہے ہم پرچیزنگ کرنا چاہیں تو اس میں سے ڈیڈکٹ ہو. لہذا آپ نے کارڈ سویپ کرایا اور جتنا آپ نے خریدی 2000 روپے کی آپ کے اکاؤنٹ میں 20,000 روپے موجود ہے. بینک نے صرف یہ سروس دے دی کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سے نکال کر کے اس سپر مارکیٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا جہاں سے آپ نے مارکیٹنگ کی ہے. اس میں کوئی قباحت ہے ہی نہیں سمجھے بات. یہ پہلا کارڈ کا سسٹم ہوتا ہے. ایک دوسرا کارڈ ہے, عموماً یورپ میں اب یہاں بھی شروع ہوا ہے کہ 90 ڈیز تک کے لیے آپ ادھار اس کارڈ پر لے سکتے ہیں. آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ ہو اور چاہے پیسہ نہیں ہو. اگر آپ نے 90 ڈیز کا انہوں نے کہہ رکھا ہے اور 90 ڈیز کے اندر آپ بل ان کا وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ بل آتی ہے, اس کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے کہ آپ نے فلاں جگہ سے یہ مارکیٹنگ کی, تو پھر وہ آپ جا کر کے اس اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیا. تو 90 ڈیز کے اندر اگر آپ ڈالیں گے تو آپ کے اوپر کوئی سود نہیں لگے گا. اگر آپ 90 ڈیز کو کراس کر جائیں گے تو ٹوٹل اماؤنٹ پہ ایک ہیوج اماؤنٹ, بڑا اماؤنٹ بطور سود دینا پڑے گا. تو اس کارڈ میں گویا کہ 90 ڈیز سے پہلے کوئی سود نہیں ہے, 90 ڈیز کے بعد کیا ہے سود ہے. اگر یہ 90 ڈیز سے پہلے ادا کر رہا ہے تو اس پر بھی فتویٰ ہے کہ اگر اس کی نیت یہی ہے شروع سے کہ میں 90 ڈیز کے اندر ادا کروں گا تو ایسی شکل میں اس کارڈ کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. تیسرا کارڈ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ یوز کریں گے, اس میں دونوں شکلیں ہوتی ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہو اس کے باوجود بھی آپ اے ٹی ایم سے کیش نکال سکتے ہیں. اس کیش نکالنے کی ایک لمٹ دے دیتے ہیں وہ کہ آپ 20,000 تک 25,000 تک ہارڈ کیش نکال سکتے ہیں. سامان خریدنا اس میں کوئی ضروری ہے ہی نہیں, ہارڈ کیش نکالا جا سکتا ہے. یہ شروع سے لے کر آخر تک ناجائز ہے. اس کارڈ کو استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا ہے کیونکہ پہلے دن سے جیسے ہی آپ نے پیسہ نکالا حتیٰ کہ گھنٹہ اور منٹ کے لحاظ سے سود چارج ہوتا ہے اس میں, تو اس کارڈ کو استعمال کرنا قطعی جائز نہیں ہے. پہلے جو 2 کارڈ بتائے گئے ہیں ان کارڈ کا استعمال کرنا جائز ہے. تو یہ کارڈوں کے بارے میں بات تھی. بات اسی پر جو ہے وہ ہم ختم کریں گے. قرض کے بارے میں انشاءاللہ زندگی رہی تو کوئی بات اگر اس میں رہ گئی تو بتائیے. تو انشاءاللہ جو ہے زندگی رہی تو ہم سیریل کو آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.